حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حضور کے خدمت میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے بندوں میں سے اس کے ہاں سب سے پسندیدہ انسان کون ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ انسان کے اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ احباب، اس بات کو ذرا دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا۔ آج کل ہمارے اپنے اپنے کرائیٹیریاز ہیں، ہمارے اپنے اپنے اصول اور ضوابط ہیں کسی کو اچھا ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو اچھا ہونے کی اور پسندیدہ ہونے کی سند دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کے بندوں میں سے سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہو، جس کی ذات سے خیر کے سوتے پھوٹتے ہوں، جس سے انسانیت کی بھلائی ہوتی ہو، جو لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہو، اس کا ہر عمل خیر پر مبنی ہوتا ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ خیر کی طرف جاتی ہے۔ تو سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا، انسانوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو اس کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، جس کی ذات سے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر اعمال میں سے دیکھیے، آج اگر ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اچھا اور کوئی نہیں ہے، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں۔ اگر اللہ کی توفیق سے حج کر لیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو حاجی صاحب ہوں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی توفیق سے کہیں صدقہ و خیرات کی توفیق مل جاتی ہے تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہم ہی سب سے اچھے ہیں، بڑے سخی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں کے اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کی تکلیف کو دور کر دینا، دوسرے انسان کو خوش کر دینا، اس کی حاجت روائی کر دینا، اس کی مشکلات کو اس سے دور کر دینا۔ اور ہاں، یہ بھی سن لو، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جانا میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسندیدہ ہے مجھے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھنا، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا، حاجت روائی کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کے ہاں کتنے پسندیدہ عمل ہیں۔ اس حدیث طیبہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو سب سے پکا نمازی ہے، جو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والا ہے، ہر مہینے عمرہ کرنے والا ہے، یقیناً یہ اعمال اپنی جگہ پہ پسندیدہ اعمال ہیں، ان کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر موجود ہے، مسلم ہے۔ مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی رہنمائی اس طرف کرتے ہیں، انہیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اگر تمہارے آس پاس کوئی تکلیف میں ہو تو تمہاری پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس کی تکلیف کو دور کر دو۔ اگر تمہارے اڑوس پڑوس میں رہنے والا کوئی بھوکا ہے، اس کی بھوک کو ختم کرنے کی کوشش کرو، پیاسا ہے تو اس کی پیاس بجھانے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی تمہارے آس پاس، تمہارے عزیز رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے جسے تمہاری ضرورت ہے، فوراً اس کی ضرورت پوری کرنے کا اہتمام کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کے بہتر اعمال کا کرائیٹیریا ہے، یہ اعمال اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے ان اعمال کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اللہ کریم اس کے فرائض، اس کے واجبات میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم اس کو اپنا
अतात गुज़ार बंदा बना देता है। अहबाब किराम, आज देखिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासर है। वहाँ पर हमारे भाई बसते हैं, हमारे मुसलमान भाई वहाँ रहते हैं। आज उनकी ज़रूरतें पूरी करें। आप वहाँ ख़ुद भी जाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो कम से कम वहाँ पे जो मसरूफ़ कार हैं, जो रिजाल खैर, आप उनकी मुआवनत करें, आप उनके साथ ताउन करें। देखें वहाँ पे क्या ज़रूरतें हैं। वहाँ पे मेडिसिन चाहिए, आप मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो करें। आजकल वहाँ पे टेंट्स की अशद ज़रूरत है, आप उनको ख़ैमे लेकर दे सकते हैं। वहाँ पे लिबास की ज़रूरत है, आप उनके लिए कपड़े बना कर दे सकते हैं, खुश्क राशन दे सकते हैं, और आप उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये पसंदीदा अमल है। आप अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए गोया के चलते हैं, उसके साथ आप कोशिश करते हैं। करीम आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी मस्जिद नबवी में 1 महीने के एतिकाफ़ से बेहतर अमल है। दोस्तों आगे बढ़ें, दस्ते तावन बढ़ाइए, अपना कदम आगे बढ़ाइए, अपने भाइयों का सहारा बने। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।